کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ایک مضبوط قلعے اور تحفظ کی ضرورت ہے؟ روایت کرنے والے نے کہا، یہ ایک قلعہ تھا جو جاہلیت کے دور میں بنو دوس کی ملکیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی۔ انہوں نے مدینے کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آدمی بیمار ہوا اور گھبرا گیا۔ اس نے اپنے چوڑے پھل والے تیر لیے اور ان سے اپنی انگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کاٹ ڈالے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی تھی اور یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے تھے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے عالم خواب میں اس سے کہا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اس نے اپنے نبی کی طرف میری ہجرت کے سبب مجھے بخش دیا۔ انہوں نے پوچھا، میں تمہیں دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا، مجھ سے کہا گیا اپنا جو کچھ تم نے خود ہی خراب کیا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 311۔ عبد العزیز بن محمد اور ابو علقمہ فروی نے کہا، ہمیں صفوان بن سلیم نے عبداللہ بن سلمان کے واسطے سے ان کے والد یعنی سلمان سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں، ابو علقمہ نے کہا، ایک دانے کے برابر اور عبدالعزیز نے کہا ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا مگر اس کی روح قبض کر لے گی، یعنی ایک ذرہ بھی ہو لیکن ایمان ہو تو نفع بخش ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 312۔ حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، جب یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو، آیت کے آخر تک۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں تو جہنمی ہوں۔ انہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو عمرو ثابت کو کیا ہوا؟ کیا وہ بیمار ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے ان کی کسی بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت انس نے کہا، اس کے بعد سعد ثابت رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ آیت اتر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند ہے، اس بنا پر میں جہنمی ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس جواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 314۔ جعفر بن سلیمان نے کہا، ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ انصار کے خطیب تھے۔ جب یہ آیت اتری، آگے حماد کی سابقہ حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 315۔ جعفر بن سلیمان کے بجائے سلیمان بن مغیرہ نے ثابت بنانی سے نقل کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ جب یہ آیت اتری، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، انہوں نے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 316۔ معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی کہ جب یہ آیت اتری،
آگے گزشتہ حدیث بیان کی، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا، ہم انہیں اس طرح دیکھتے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرد چل پھر رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 317۔ منصور نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا جاہلیت کے اعمال پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے برے اعمال کیے اس کا جاہلیت اور اسلام دونوں کے اعمال پر مواخذہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 318۔ وکیع نے اعمش کے واسطے سے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیے، اور جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 319۔ اعمش کے ایک اور شاگرد علی بن موسیر نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 320۔ ابن شماسہ مہری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا، جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں 3 درجوں یعنی مرحلوں میں رہا۔ پہلا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھا، اور نہ اس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ پسند تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بڑھایا، کہا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان سب گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا، ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی، میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا۔ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 321۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جاہلی دور میں مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیے تھے تو بہت کیے تھے، اور زنا کیا تھا تو بہت کیا تھا۔ پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس راستے کی دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ بہت اچھا ہے،
اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں ان کا کفارہ ہو سکتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یعنی ہر مسلمان پر ان ابدی احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی جو اسلام سے پہلے یہ کام کر چکے ان کے بارے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 322۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ان کاموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا، مجھے ان کا کچھ اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک کام پہلے کر چکے ہو تم نے ان سمیت اسلام قبول کیا ہے۔ تحنس کا مطلب ہے عبادت گزاری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 323۔ یونس کے بجائے صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول آپ ان اعمال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی صدقہ و خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور صلہ رحمی، کیا ان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھلائی کے کام تم پہلے کر چکے ہو تم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو، یعنی تمہارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تصدیق کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 324۔ ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، نیز ایک دوسری سند کے ساتھ ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی، ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ بھلائی کی چیزیں یعنی کام جو میں جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا؟ ہشام نے کہا ان کی مراد تھی کہ میں نیکی کے لیے کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے جو تم نے پہلے کی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو نیک کام جاہلیت میں کیے تھے ان میں سے کوئی عمل نہیں چھوڑوں گا مگر اس جیسے کام اسلام میں بھی کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 325۔